بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مکروہات نماز کے بارے میں۔ چند باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری روزمرہ کی نمازوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جن سے ہماری نماز کے اندر کراہیت آ جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ کراہیت والے اعمال ہیں یا نہیں۔ لہٰذا آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ نماز کے مکروہات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، تو اس بارے میں شرعی نقطۂ نظر سے شرعی تعلیم ہمیں کیا ملتی ہے اور اسلام اس بارے میں ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیے، جواب یہ ہے کہ مکروہات نماز وہ بعض حضرات نے 30 شمار کیے ہیں کہ مکروہات نماز 30 ہیں، اور بعض نے اس سے زائد کیے ہیں، بعض نے 6، بعض نے 8، یعنی مختلف طریقوں سے الگ الگ شمار کیے گئے ہیں مکروہات نماز۔ تو موٹے موٹے جو چند مکروہات کے بارے میں آج اس ویڈیو کے ذریعے سے روشنی ڈالنے والا ہوں میں، جن میں سے 8 مکروہات میں آج بتانے والا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ دیکھیے، سب سے پہلا مکروہ عمل نماز کے اندر یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی ہمارا رومال ہے یا گمچہ ہے، اور اتنا بڑا ہے وہ کہ ہم نے اس کو گردن پر ڈال دیا، اور گردن پر ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے لپیٹا نہیں، بلکہ وہ اس کے دونوں سرے زمین پر لگ گئے، لٹک گئے، تو یہ مکروہ عمل ہوگا۔ ایسے ہی اب سردی آنے والی ہے، تو سردی کے موسم میں چادر کا استعمال کرتے ہیں۔ چادر کو دونوں طرف سے اسے کھلا رکھنا، دونوں کے پہلو کو زمین پر لٹکانا، یہ بھی مکروہ عمل ہوگا۔ تو چادر کو اس طریقے سے لٹکا کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ اس کو ڈھانپ کر کے، یعنی ایک سرا ادھر آ جائے اور ایک سرا زمین پر لٹک جائے، تو اس طریقے سے نماز ادا کریں، دونوں سروں کو لٹکانا یہ مکروہ عمل ہوگا۔ ایسے ہی تیسرے نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا کہ جن کپڑوں کو پہن کر کے وہ کہیں مجلس میں یا کسی شادی بیاہ کے موقع پر کسی اچھی مجلس کے اندر نہ جا سکتا ہو، تو معلوم ہوا کہ ایسے کپڑے استعمال کرنا کہ جو کہیں مجلس میں جانے لائق نہ ہو، ان میں نماز پڑھنا، تو یہ مکروہ عمل ہوگا۔ اسی طریقے سے گندے کپڑوں میں نماز پڑھنا، گندے کپڑوں میں نماز پڑھنا بھی یہ مکروہ عمل ہوگا۔ صاف اور اچھے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک مکروہ عمل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹوپی موجود ہوتی ہے، صافہ یا رومال وغیرہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، پگڑی موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود، امامہ ہونے کے باوجود، ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص ننگے سر نماز پڑھتا ہے، بنا ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے ہونے کے باوجود، تو یہ بھی مکروہ عمل قرار دیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک مکروہ عمل یہ بھی ہے کہ ہم نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں آستین چڑھی رہ گئی اوپر، اس کو نیچے نہیں اتارا ہم نے، تو یہ بھی مکروہ عمل ہوگا۔ آستین کو اتار کر کے نماز ادا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے پاس کرتا اور شرٹ موجود ہے، اور اس کے باوجود ہم لنگی یا صرف اسی طریقے سے پائجامے میں نماز پڑھیں بنیان کے ساتھ میں، تو یہ بھی مکروہ عمل قرار دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مکروہ عمل یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی داڑھی سے یا اپنے بدن سے یا اپنے کپڑوں سے کھیلنا، پکڑ کے آدمی کھیل رہا ہے، داڑھی سے کھیل رہا ہے، یا کپڑا چھو رہا ہے، بار بار بدن سے کھیل رہا ہے، بدن کو چھو رہا ہے، تو اس طریقے سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی مکروہ عمل ہوگا نماز کے اندر۔ اس سے بھی کراہیت آتی ہے، نماز میں ثواب کم ملتا ہے۔ اسی طریقے سے آخری مکروہ عمل یہ ہے کہ ناک اور منہ کو ڈھانپ لینا، ناک کو ڈھانپ لینا اور منہ کو ڈھانپ لینا، یعنی بغیر کسی عذر کے۔ جیسا ایک زمانہ آیا تھا ابھی کورونا کا کہ اس میں سب نے ماسک لگایا تھا، تو وہ ایک مجبوری تھی، تو اس میں وہ جائز تھا، لیکن یہاں بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے چہرہ ڈھانپ لینا، چہرہ کو کسی کپڑوں سے کسی چیز سے ڈھانپ لینا اور اس میں نماز ادا کرنا، تو یہ مکروہ عمل قرار دیا جائے گا۔ یہ چند مکروہات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ کی بھی نماز صحیح ہو جائے اور ہمارے بھائیوں کی بھی نماز درست ہو جائے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کویشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔